بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روم کے حکمران قیصر ہرقل کو خط اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے حکمران ہرقل کا آپس میں مکالمہ۔ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ غزہ گیا۔ ادھر روم کا بادشاہ ہرقل حمص سے بیت المقدس بطور نظر پیدل گیا ہوا تھا تاکہ وہاں نماز شکرانہ ادا کرے، کیونکہ اسے فارس پر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت غمگین حالت میں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فوجی کمانڈر کہنے لگے، جناب آپ بہت غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے رات خواب آیا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے پولیس افسر کو بلایا اور کہا، سارے شام کو چھان مارو، حتیٰ کہ میرے پاس اس آدمی کی قوم کا کوئی شخص لاؤ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تاکہ میں اس نبی کے بارے میں تحقیق کروں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اور میرے ساتھی غزہ میں تھے کہ اچانک پولیس افسر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ ہم نے بتایا، ہم عرب سے ہیں۔ وہ ہم سب کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، تم میں سے اس نبی کا زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ وہ پولیس افسر سے کہنے لگا، اسے میرے قریب کر دو۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم اسے ٹوک دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ اگر میں غلط بیانی بھی کروں تو وہ میری تردید نہیں کریں گے، لیکن میں سردار تھا۔ میں اپنے آپ کو اس بات سے بلند مرتبہ سمجھتا تھا کہ جھوٹ بولوں اور یہ میرے لیے شرم کی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ کم از کم وہ واپس مکہ جا کر ضرور لوگوں سے میرا جھوٹ بیان کریں گے، اس لیے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان خاصے سوال و جواب ہوئے۔ آخر میں ہرقل کہنے لگا، تو خود کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ اور خالص نسب رکھتا ہے۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب کے شخص ہی کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کے خاندان میں کسی اور نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ کہا جائے یہ اس کی نقل کرتا ہے؟ تو نے صاف نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد حکمران رہے ہیں کہ تم نے وہ حکومت چھین لی ہو اور وہ دعوی نبوت کے ذریعے اسے اپنی گم شدہ حکومت بحال کرنا چاہتا ہو؟ تو نے اس کی بھی نفی کی۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کے پیروکار اس سے محبت اور احترام کا سلوک کرتے ہیں یا اس سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ جاتے ہیں؟ تو نے خود بتایا کہ اس کا کوئی پیروکار اسے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یاد رکھ، ایمان کی لذت اسی میں ہے، ایسی ہی ہوتی ہے، جب کسی دل میں داخل ہو جائے تو نکلتی نہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، تمہاری اس سے ہونے والی جنگوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو نے کہا، جیسے ڈول کبھی ایک کے ہاتھ میں اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح کبھی اسے غلبہ حاصل ہوتا رہا ہے، کبھی ہمیں۔ سن لے، انبیاء کی کیفیت یہی ہوا کرتی ہے، البتہ نتیجہ کار وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا تھا، کیا وہ بد عہدی کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ تو نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے؟ تو نے خود بتایا،
وہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، بتوں کی پوجا اور ہر قسم کے شرک سے منع کرتا ہے، نیز وہ نماز، سچائی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ غور سے سن لے، اللہ کی قسم، اگر تو نے صحیح جوابات دیے ہیں تو اس کو میری اس مملکت پر بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ عربوں سے ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں طویل سفر کی مشقت برداشت کر کے بھی اس کے پاس پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، پھر اس نے مجھ سے کہا، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں وہاں سے نکلا تو میں افسوس سے ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں، ابی قبصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد صاحب ہیں، ان کی کنیت تھی، کہ شان اس قدر بلند ہو چکی ہے کہ رومیوں کا بادشاہ اپنی مملکت میں بیٹھا اس سے خوف کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمران ہرقل کی طرف بھیجا گیا خط۔ یہ خط حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اور خط کی عبارت یوں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے روم کے حکمران ہرقل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جو راہ ہدایت اختیار کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے، نیز اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم نے اعراض کیا تو دیگر رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تجھے ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمہ ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنے میں سے کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب نہ مانیں تو اے مسلمانوں، تم اعلان کر دو کہ سب لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہم بہرحال مسلمان ہیں۔ ہرقل نے دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہیں۔ یقیناً آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور آپ ہی کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے۔ لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو رومی مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں ان پر ایمان لے آتا۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہرقل خط کے ان الفاظ مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے کہ حقیقی مفہوم کو سمجھ جاتا کہ اس سے مراد دنیا و آخرت دونوں کی سلامتی اور حفاظت ہے، اور مسلمان ہو جاتا تو ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا، لیکن ہر قسم کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہرقل حمص سے چلا گیا۔ جب اس نے شام کی سرزمین سے قسطنطنیہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے خچر پر بیٹھا اور سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ شام کی سرحد پر پہنچا تو شام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے سرزمین شام، تجھے ہمیشہ کے لیے الوداع سلام۔ پھر وہ سفر کرتا قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہو۔